ہاتھی اور چیونٹی۔ ایک جنگل میں ایک ہاتھی رہتا تھا۔ ہاتھی کو اپنے بڑے جسم پر بہت غرور تھا۔ وہ روزانہ جنگل کے جانوروں کو تنگ کیا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل سے گزر رہا تھا کہ اس کی نظر درخت پر بیٹھے ایک طوطے پر پڑی۔ تو ہاتھی طوطے سے کہنے لگا، اے طوطے، تمہیں دکھائی نہیں دیتا کہ یہاں سے جنگل کا سب سے طاقتور جانور گزر رہا ہے؟ چلو میرے ادب میں کھڑے ہو جاؤ۔ یہ سن کر طوطے نے کہا، میں کیوں کھڑا ہوں؟ طوطے کی یہ بات سن کر ہاتھی نے پورا درخت اپنی سونڈ کی مدد سے اکھاڑ دیا۔ تو طوطا اس درخت پر بیٹھ نہیں پایا اور اڑ گیا۔ تو ہاتھی یہ دیکھ کر ہنسنے لگا اور کہنے لگا کہ دیکھا تم نے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ کہہ کر مغرور ہاتھی وہاں سے ایک دریا کے کنارے پانی پینے چلا گیا۔ اسی دریا کے کنارے ایک چیونٹی کا بل تھا، جس میں ایک چھوٹی سی چیونٹی رہتی تھی۔ جب ہاتھی کی نظر اس چیونٹی پر پڑی تو چیونٹی کھانا لے کر جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ہاتھی اپنی سونڈ میں پانی بھرا اور چیونٹی پر چھڑک دیا۔ چیونٹی کا پورا کھانا برباد ہو گیا۔ یہ دیکھ کر ہاتھی ہنسنے لگا۔ ہاتھی کو ہنستا دیکھ کر چیونٹی نے غصے میں کہا کہ ہنس لو جتنا ہنسنا ہے، لیکن یاد رکھنا میں ایک دن تم سے بدلہ لے کر رہوں گی۔ یہ سن کر ہاتھی نے کہا کہ نکل جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں اپنے پیروں سے کچل دوں گا۔ یہ سن کر چیونٹی نے قسم کھائی کہ میں ہاتھی کو سبق ضرور سکھاؤں گی۔ اگلے دن جب چیونٹی کھانا اکٹھا کرنے کے لیے اپنے بل سے باہر نکلی تو اس نے دیکھا کہ ہاتھی سو رہا تھا۔ تو چیونٹی چپ چاپ اس کے نزدیک گئی اور اس کی سونڈ میں گھس گئی۔ سونڈ میں جانے کے بعد چیونٹی نے ہاتھی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ درد کی وجہ سے ہاتھی جاگ گیا اور چلانے لگا، مگر چیونٹی پھر بھی اسے کاٹتی رہی۔ اب ہاتھی کو بہت زیادہ درد ہو رہا تھا اور وہ رونے لگا۔ چیونٹی نے جب ہاتھی کا رونا سنا تو اس کی سونڈ سے باہر آ گئی۔ ہاتھی نے جب اس چیونٹی کو دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور اپنی غلطی سمجھ گیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ہاتھی کو بھاگتا دیکھ کر چیونٹی مسکرانے لگی۔